بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اونٹ کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیاطین سے کیوں تخلیق فرمایا، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیوں فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت کیوں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہے، اور ماہرین حیوانات نے اس کے کون سے طبی خاص بیان کیے ہیں، اور اونٹ کا شرعی حکم کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیوں کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اونٹ کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ پیارے دوستوں، ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، جہاں منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اونٹ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا۔ پیارے دوستوں، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت اور بکریاں باعث برکت ہوتی ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانی میں یعنی کہ گھوڑوں میں خیر و برکت قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے۔ ناظرین، اونٹ اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ وہ بھاری بوجھ اٹھا کر بلا تکلیف پاؤں پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور بیٹھ بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی چوہیا اونٹ کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ اسے لے جا سکتی ہے۔ اونٹ فرما برداری سے منہ نہیں موڑتا۔ ناظرین، اونٹ کی پشت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ انسان اپنا تمام ساز و سامان اور کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ کے ساتھ سواری کر سکتا ہے، اور اسے ایسا لگے گا گویا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اونٹ اس مصنوعی گھر کو لے کر پھرتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کی لمبی گردانی اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے، اور اونٹ کو خشکی کی کشتی بھی کہا جاتا ہے اور ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کو پانی پر صبر کرنے کی زبردست طاقت ہے، چنانچہ اگر اونٹ کو سفر میں 10 دن تک پانی نہ ملے تب بھی اونٹ صبر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اونٹ ہر اس گھاس کو کھا جاتا ہے جسے دوسرے جانور نہیں کھاتے، اسی وجہ سے اونٹ کو تمام جانوروں کا صوفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے میں کسی قسم کا کوئی نخرہ نہیں کرتا۔ ناگن ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ جس وقت اونٹ غصے میں ہوتا ہے تو وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ غصے کی حالت میں اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور وہ بلبلانے لگتا ہے، اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اونٹ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ اونٹ ایسا جانور ہے جس کا پتہ نہیں ہوتا، شاید اسی وجہ سے اونٹ کے اندر صبر و تحمل کے بے پناہ قوت پائی جاتی ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ اونٹ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو مزے لے کر کھاتا ہے، اور اونٹ کو ان کانٹے دار جھاڑیوں کو ہضم کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیز کو ہضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اونٹ جو کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے۔ اور اونٹ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، اور ان کا شمار بھی چونکہ مویشیوں میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے۔
اور اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اونٹ کے باڑے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر اونٹ پانی وغیرہ پی کر آرام کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے بعد وضو نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ شیاطین کا ٹھکانہ ہے۔ پھر بکری کے باڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں نماز ادا کیا کرو، اس لیے کہ بکریاں مبارک ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ناظرین محترم، علماء کرام میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، اور علماء کرام کی کثیر جماعت کا اس پر اتفاق ہے، اور یہی مذہب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اونٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین سے تخلیق فرمایا ہے، علماء کرام کا کہنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹوں کے اندر شیاطین کے عادات و اخلاق پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کو شیاطین سے تخلیق کیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اونٹوں پر ظلم و ستم کریں، ان کو ماریں پیٹیں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لا دیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا اونٹ کے طبی خواص کے حوالے سے کہنا ہے کہ اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو خون بہنا فوراً بند ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ کی چھچھڑی کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جائے تو اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے پیشاب کو نشہ میں مبتلا آدمی کو پلا دیا جائے تو اس کا نشہ اسی وقت اتر جاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت انسانی جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، نیز جگر کے مرض میں مبتلا شخص کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی جس کے جگر پر سوزش آ گئی ہو، اگر وہ شخص اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اونٹ کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں کا حکمران بنے گا اور اسے بہت سا مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی شخص نے خواب میں مویشی چھپائے دیکھے، اس حال میں کہ اس نے انہیں چرانے کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی نعمت ملے گی۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عرب قوم کا سردار بنے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا خدشہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو عزت اور عظمت کی دولت نصیب ہوگی۔ واللہ عالم، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مخلوقات پر رحم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔